وہ میں چند مہینے پہلے جاپان سے ہمارے کوئی دوست آئے, انہوں نے بتایا کہ جیسے رینٹ کار ہوتا ہے نا, تو ایسے رینٹ بندہ بھی ہوتا ہے. وہ جاپان میں بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, اولادیں ہوتی نہیں ہیں, تو کوئی جوانی عیاشیوں میں گزار دی, پھر وہ بوڑھے ہو گئے تو اب کوئی اولاد ہی نہیں ہے, اور ہوتی بھی ہے تو وہ بھی لفٹ نہیں کراتی. تو وہ کیا کرتے ہیں, اب تنہائی گزارنے کے لیے بندہ منگواتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے. وہ 1 گھنٹے کے لیے آپ دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہوگا ویب سائٹ ایسی ہیں جس میں یہ رینٹ بندہ, وہ بندہ تو میں کہہ رہا ہوں اس کو تو وہ بندہ آتا ہے بھائی 1 گھنٹے کے لیے آپ نے بلایا, اس کے اتنے ڈالر پے کرنے ہیں, یہ جو بھی جاپانی کرنسی ہے آپ نے پے کرنی ہے. وہ 1 گھنٹہ انہوں نے مجھے بتایا ایسے اچھے اخلاق سے ہنسی مذاق گپ شپ لگائے گا, بوڑھے کا دل باغ باغ ہو جائے گا. جیسے ہی جیپنیز تو ٹائم کے بہت پابند ہوتے ہیں نا, جیسے ہی 1 گھنٹہ پورا ہوا وہ ایسے بدل جاتا ہے جیسے جانتا ہی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں, 1 گھنٹے کے بعد کوئی جیسے جان پہچان ہے ہی نہیں. السلام علیکم, پورا ہو گیا بھائی میرا 1 گھنٹہ. یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. سمجھ رہے ہیں, ہم اگر ماں باپ سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں محبت کی وجہ سے, ہمیں محبت ہے, اور اس محبت کا کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. دیکھیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان ملکوں میں جو مسلم کمیونٹیز رہ رہی ہیں ان میں بچوں کی طرف سے بچوں کے بارے میں بہت شکایتیں آنے لگی ہیں کہ یہ والدین کا احترام نہیں کرتے. اللہ نے قرآن مجید میں اہل یہود کی جب برائی بیان کی اور ان کی بری خصلتیں بیان کی, تو ان بری خصلتوں میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے یہودیوں کو ان باتوں کا حکم دیا تھا, اور اس میں وبالوالدین احسانا, ہم نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اب آپ دیکھیں ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ جن یہودیوں کے والدین کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی تو یہود تھے نا, تو برائی تو ان کی بھی ہو رہی ہے. تو یہاں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن یہودیوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا انہوں نے بھی اپنے والدین کا حق نہیں پہچانا, حالانکہ وہ نافرمان والدین تھے, لیکن اللہ کو غضب اس پر آ رہا ہے کہ تھے تو تمہارے والدین, اور جن والدین کی بات ہو رہی ہے جن کے حق کی, انہوں نے بھی اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا چونکہ انہوں نے ادا نہیں کیا تو اولاد اگر ادا نہ کرے تو کیا ہے. نا 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 نا, آپ کے والدین نے اگر اپنے والدین کا حق ادا نہیں بھی کیا تو بھی آپ کو اپنے والدین کا حق بہرحال ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ سے اس بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کے بارے میں ہوگا, اور رشتہ داری میں سب سے پہلا سوال والدین کے بارے میں ہوگا قیامت کے دن, سب سے پہلا سوال. تو بھائی جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے, قرآن میں بہت اہتمام کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے. قرآن میں والدین کے لیے جو صیغے استعمال ہوئے ہیں نا آرڈر کے, وہ دوسرے احکامات سے منفرد ہیں. دیکھیں نماز کے بارے میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. والدین کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ ان کے حقوق ادا کرو. وقضا, قضا کا لفظ ہے اور وصینا کا لفظ ہے. قضا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. دیکھیں جب کسی کو کوئی آرڈر دیا جاتا ہے نا, تو آرڈر کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرو. یہ آرڈر کا سب سے ہلکا طریقہ ہے نا, بھئی یہ کام کرو. ایک ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں نا, عدالت جب فیصلہ اناؤنس کر دیتی ہے تو پھر اس میں رد و بدل ممکن نہیں ہوتی. ایک ویسے ہی چلتا پھرتا کوئی شخص کسی کو آرڈر کرے ایک الگ بات ہے, عدالت سے ریٹرن میں وہ فیصلہ کروا لے اب, اور سپریم کورٹ ہو تو اب یہ فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے والدین کے ساتھ جب حسن سلوک کا حکم دیا تو آرڈر کا لفظ بھی استعمال کیا, اور اس سے بڑھ کر اللہ نے قضا کا لفظ استعمال کیا. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر, گویا اللہ کی عدالت سب سے بڑی ہے اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا, اور فیصلہ بھی قرآن میں ریٹن فارم میں ہے. تو یہ بتا دیا کہ اب اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے میرے والدین تو ایسے تھے, وہ تو غیر مسلم تھے, وہ تو یوں تھے, تو ویسے تھے, وہ تو ٹینشن اتنی دیتے ہیں, وہ تو یوں. اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اب یہ واپس نہیں ہو سکتا. کتنا اہم حکم ہے. اور دوسرا اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو وصیت کر دی ہے. وصیت کب کی جاتی ہے؟ جب انسان مر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, وصیت اس وقت کی جاتی ہے نا, اس وقت انسان کسی معمولی بات کا حکم نہیں دیتا. اسے پتا ہوتا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں, اس وقت میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بہت اہمیت سے سنا جائے گا. اب باپ مر رہا ہو, بیٹوں کو قریب لے کر آئے, اور اس وقت وہ کہتا ہے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, بیٹوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ابا کوئی جائیداد کو دائیں بائیں کر رہے ہیں, تو بہت اہم بات کا حکم دے رہے ہیں. اس میں ابا بتاتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹیوں کا خیال کرنا, یہ دکان فلاں کو دے دینا. اہم جو چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوتی, میرے سر سے جوئیں نکال دینا مرنے کے بعد, یہ تھوڑی وصیت چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوتی. میرے مرنے کے بعد اگر اس کو پیاس لگ رہی ہے اس کو پانی پلا دینا, ابھی تھوڑا مرنے دو مجھے بھی جلدی. یہ چھوٹی موٹی باتوں کا حکم
بولتے کیوں نہیں بھائی, کیا ہو گیا یار, اتنی دور سے آیا ہوں میں, کراچی سے آیا ہوں, اتنا بول رہا ہوں, آپ اتنا نہیں بول رہے. تو وصیت بہت اہم ترین احکام کی جاتی ہے. نمبر 2, وصیت کا حکم واپس نہیں ہو سکتا, کیونکہ وصیت کرنے والا وصیت کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ ریٹرن نہیں ہو سکتا, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. تو اللہ تو دنیا سے نہیں جاتے, لیکن اللہ نے اہمیت بتانے کے لیے کہ میں تمہیں جس کام کا حکم دے رہا ہوں اسے ایسے ہی سمجھو جیسے کوئی دنیا سے جانے والا کسی کام کی بہت اہمیت اس کے دل میں ہو اور وہ وصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہو, تو بہت تاکید کے لیے. اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو حکم نہیں, فیصلہ نہیں, وصیت کر دی ہے. بہت اہمیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ آپ کو احسان کرنا پڑے گا. احسان کہتے ہیں کسی عمل کے واجب درجے کو ادا نہیں کرنا, بلکہ عمل کو بہت عمدگی کے ساتھ کرنا. دیکھیں 3 درجے ہوتے ہیں نا کسی بھی عمل کے. انگلش میں ایک ہوتا ہے میرا خیال ہے گڈ ہے, ایک بیٹر ہے, اور ایکسیلنٹ ہوتا ہے شاید, گڈ بیٹر بیسٹ. تو بیسٹ کا مطلب بہت اچھا, ایکسیلنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اچھا نا. تو درجہ احسان کسے کہتے ہیں؟ ایکسیلنٹ کو. یعنی کسی آپ کوئی ایک شخص چائے بنا کے لاتا ہے, ایک مثال دیتا ہوں, ایک چائے ہوتی ہے خراب چائے بنا دی, ایک چائے ہوتی ہے واجب درجے کی بنا دی, ہاں بھائی صحیح ہے سیٹنگ پہ آ گیا ہوں, اور ایک چائے ہوتی ہے خاندانی چائے, تو یار مزہ آ گیا بھائی. کھانا جب کوئی بنا کے لاتا ہے, ایک بریانی ہے, سادہ بریانی بنا دی, ایک ذرا بھائی اچھی بنا دی, اور ایک ہوتی ہے بھائی ہٹو بچوں جسے کہتے ہیں ہم کراچی میں, یہ بریانی ایسی ہے بھائی یہ تو یار انگلیاں چاٹتا رہ گیا انسان. اس کو کہتے ہیں احسان. اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ بچوں کو کاپی میں ہم دیکھتے ہیں ایکسیلنٹ لکھا ہوا ہوتا ہے, کہیں کسی میں گڈ لکھا ہوا ہوتا ہے, کہیں کیا لکھا ہوتا ہے ٹیچرز نے, بہت اچھا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ یہ نہیں. اچھا نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ کو کیا چاہیے بھائی؟ اچھے سے اوپر کیا اردو میں پہلے بول دیں نا, بہت اچھا. صحیح ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, نہ فرمایا والدین کے ساتھ, ارے بولے نا یار, بہت اچھا سلوک کرو. ایسا سلوک ہونا چاہیے کہ والدین کہیں بھائی بہت اچھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ یہ نہ کہیں میرا یہ بچہ اچھا ہے, وہ یہ کہیں یہ بہت اچھا ہے. وہ یہ نہ کہیں کہ یہ میرا خیال رکھتا ہے, وہ یہ کہیں کہ یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے. اگر آپ کے پیرنٹس کے آپ کے بارے میں یہ کمنٹس نہیں ہیں تو یا تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدمت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, آپ بہت سے بھی زیادہ اچھا کر رہے ہیں, وہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہے, یا اس کی علامت ہے کہ فالٹ آپ کے اندر موجود. تو یہ فیصلہ کریں کہ آپ کا فالٹ ہے یا والدین. اگر یہ بہت اچھا انہوں نے کہہ دیا پھر ٹھیک ہے, بلکہ ان کا کہنا نہیں, بلکہ کس کا کہنا؟ اللہ کہتے بہت اچھا. کیونکہ والدین بعض دفعہ بہت اچھا اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ بہت اچھے کی ڈیفینیشن ہے کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دن اس نے مدر ڈے منا لیا تو بہت اچھا, وہ فلاں تو ایک دن بھی نہیں مناتا, ایک دن اس نے فادر ڈے منا لیا تو بہت اچھا, تو اس کو اللہ بہت اچھا. آج والدین بعض دفعہ اولاد سے ان کو توقعات ہی نہیں ہوتی, ان کو پتہ ہے کہ سب سیزن یہی چل رہا ہے بھائی, والدین کی خدمت کا سیزن ہی نہیں چل رہا. تو آپ نے ایک دفعہ بھی اگر آسٹریلیا سے سال میں ایک دفعہ فون کر کے ان سے ہیلو ہائی کر لیا تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا, حالانکہ یہ بہت اچھا کیا اچھا بھی نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ مجھ میں سمجھانے کی صلاحیت. تو بھائی دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی مفاد ہونا تو انسان اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اچھا ہوتا ہے بلکہ بہت سے بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے بہت اچھا, ایک ہوتا ہے بہت سے بھی زیادہ اچھا. لیکن والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کوئی مفاد نہیں ہوتا. یہاں جب تک آپ کو اس بات پر اجر کا یقین نہ ہو کہ اللہ خوش ہو رہا ہے, اس وقت تک پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو اجر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے بوڑھے والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لیا, آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بہترین آپشن اس کے پاس جنت کا اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا آپشن اس کے پاس آیا تھا, اور یہ آسان آپشن تھا, بڑے بڑے گناہ اس کے معاف ہو جاتے, لیکن اس نے یہ آپشن ضائع کر دیا. تو اللہ کا واسطہ اپنے فیملی سسٹم کو مضبوط کریں. اسلام میں سب سے پہلے بلڈ ریلیشن ہے, اور وہ چیز جو ریلیشن کو بڑھاتی ہے اس کو بھی اسلام فوکس کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ریلیشن کو بڑھانے والی چیز کیا ہے؟ بولے نا بھائی, ریلیشن پیدا کیسے ہوتا ہے؟
اتنے عرصے سے بہت سے لوگ یہاں میرا بیان سن رہے ہیں مگر ان کو ابھی بھی سمجھ میں ریلیشن بنتا کیسے ہے؟ نکاح سے. نکاح ہوتا ہے تو والدین، بھائی بہن، رشتہ دار